اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا یوسف ہے اور محبت کے لحاظ ہر باپ یعقوب ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی ہمیں خبر نہیں۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھی باغ میرا تھا۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی سبھی انگلیوں سے، نہ جانے کس انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو وہ ڈبل سنا دیتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ اگر تم ایک شخص کو خود کے لیے وفادار پاؤ تو تم پر واجب ہے کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جسے لوگ دل پر رکھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم وہی تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہوں میں نے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سچ بولنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے ہیں کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ باپ، اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص تمہیں خود سے بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ شخص ہے تمہارا باپ۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے، اور وقت نے سمجھایا لوگ بدلتے ہیں۔ طلاق ہونے والی لڑکیوں سے نکاح کرے، اگر ان کے پاس بچے ہو تو بھی کرے، رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے انشاءاللہ۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بیٹی چاہے دشمن کی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا ہمیشہ کیا کرو۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا ترازوں میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ آزاد لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو حق پر ہو، اور غلام ان کی پیروی کرتے ہیں جو طاقتور ہو۔ اچھے مرد پریشانی میں سگریٹ نہیں پیتے بلکہ بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہر کسی پر یقین نہ کرے، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک سن کر جانا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے صاحب، سبق وہی ہمیں یاد رہتا ہے زندگی بھر جو وقت اور لوگ ہمیں دے جاتے ہیں۔ ابھی بھوک پر اتنا قابو رکھیے کہ دوسروں کی خوشیاں کھانے کی ہمیں نوبت نہ آئے۔ مرد تھک جائے تو مرد خاموش ہو جاتا ہے، عورت تھک جائے تو عورت رو لیتی ہے، مگر دونوں کی خواہش ایک ہی ہوتی ہے، کوئی انہیں سمجھنے والا نہیں۔ ایک عورت کے پاس مرد کی ضرورت کے تمام اشیاء موجود ہوتی ہے۔ مرد کے غصے پر قابو پانا عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مرد کی ناراضگی کو 1 منٹ میں ختم کر سکتی ہے۔ مرد کی وحشت کا بھی حل ہے عورت کے پاس، مگر شرط یہ کہ وہ اسے سمجھنے والی ہونی چاہیے۔ عورت عزت چاہتی ہے، مرد اعتماد چاہتا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو یہ دے دے تو رشتہ خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی 2 جسم نہیں، ایک دعا کے 2 حصے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مکمل ہوتے ہیں۔
رشتہ تب خوبصورت بنتا ہے جب انا ختم اور محبت شروع ہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھے۔ تمہاری عزت میری پہچان ہے، میری وفا تمہارا مان ہے، یہی ہمارا خوبصورت بندھن ہے۔ ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں، محبت مستقل ہونی چاہیے، تبھی رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تمہاری تھکن میں میرا سہارا ہو، میری پریشانی میں تمہاری دعا ہو، ایسا ہی تو سچا ساتھ ہوتا ہے۔ شوہر کی مسکراہٹ بیوی کے دن کو روشن کرتی ہے، بیوی کی محبت شوہر کے دل کو سکون دیتی ہے، یہی رشتے کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اختلاف آ سکتے ہیں مگر احترام نہ کھو، چھوٹی باتوں میں بھی سمجھداری دکھاؤ، یہی رشتے کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ ساتھ رہنا صرف جسمانی نہیں، دل سے جڑنا سب سے ضروری ہے، یہی اصل رشتہ مضبوط بناتا ہے۔ ساتھ چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن محبت اور صبر سب کچھ ممکن بنا دیتے ہیں، یہی رشتے کی خوبصورتی ہے۔ محبت کا مطلب صرف الفاظ نہیں، اعتماد اور سمجھ بوجھ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ چھوٹی خوشیاں ہی زندگی سنوارتی ہے۔ اچھی بیوی مشکل میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اچھا شوہر بیوی کے سکون کا محافظ ہوتا ہے، یہی کامیاب رشتہ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد محبت بدل جاتی ہے، یہ ذمہ داری، وفاداری اور خیال بن جاتی ہیں، اور یہی اصل محبت ہے۔ شوہر کا غصہ وقتی ہوتا ہے، بیوی کی خاموشی گہری ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ بیوی صرف محبت نہیں مانگتی، وہ عزت اور توجہ بھی چاہتی ہے، جو شوہر کی اصل ذمہ داری ہے۔ شوہر مضبوط دکھائی دیتا ہے مگر بیوی کے سہارے کے بغیر کمزور پڑ جاتا ہے، یہ حقیقت۔ بیوی گھر کو گھر بناتی ہے، شوہر اسے محفوظ بناتا ہے، تب رشتہ چلتا ہے۔ ہر لڑائی نفرت نہیں ہوتی، کچھ لڑائیاں ایک دوسرے کو کھونے کے خوف سے ہوتی ہے، بس بات سمجھنے کی دیر ہوتی۔ شادی میں قصور ایک کا نہیں ہوتا، غلط فہمیاں دونوں بناتے ہیں گھر، مگر حل تب آتا ہے جب دونوں سے۔ عورت طلاق مانگے تو بدکار، عورت صبر کرے تو مثالی، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا وہ روز کیا سہ رہی ہے۔ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو معاف تو ہو جاتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ڈرتا ہوا سوال رہ جاتا ہے۔ خاموش عورت خطرناک نہیں، اداس عورت ہوتی ہے خطرناک۔ وہ لمحہ ہے جب وہ بولنا چھوڑ دے۔ ہر مرد لاپرواہ نہیں ہوتا، کچھ ذمہ داریوں میں دب کر جذبات دکھانا بھول جاتے ہیں اور غلط سمجھے جاتے ہیں۔ شوہر کا ہاتھ اٹھانا جرم سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا لہجہ وہ روز عورت کو مارتا ہے اور معاشرہ خاموش رہتا ہے۔ شوہر باہر عزت دار ہو سکتا ہے مگر گھر میں ظالم، یہ تضاد بہت عام ہے۔ عورت کو مارنے کے لیے ہاتھ نہیں، لہجہ ہی کافی ہوتا ہے، یہ حقیقت بہت گہری ہے اگر سوچے تو۔ کامیابی اور ناکامی زندگی کے دو پہلو ہیں، مگر اکثر لوگ صرف ناکامی کو یاد رکھتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ آپ کی قدر نہیں کرتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنی قدر کرے۔ ہر مضبوط دکھنے والی عورت اندر سے ٹوٹی ہوتی ہے، بس رونا نہیں آتا۔ ہر خوشی عارضی ہے اور ہر غم بھی، بس فرق یہ ہے کہ غم زیادہ دیر یاد رہتا ہے۔ زندگی ہمیشہ منصف نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کو اپنی محنت کا صلہ صبر سے لینا پڑتا ہے۔ شوہر کی بے توجہ ہی بیوی کے دل میں ایسا زخم چھوڑتی ہے جو کسی مرہم سے نہیں بھرتا۔ میاں بیوی کا رشتہ لفظوں سے نہیں بنتا، یہ رویوں سے مضبوط ہوتا ہے اور صبر سے چلتا ہے۔ وہ عورت جو ہر بات پر چپ ہو، در حقیقت ہار چکی ہوتی ہے اور واپسی کا راستہ نہیں دیکھتی۔ جہاں انا درمیان میں آ جائے وہاں محبت پیچھے ہٹ جاتی ہے اور خاموشی بولنے لگتی ہے۔ ہر لڑائی نفرت نہیں ہوتی، کچھ اختلاف دل صاف کرنے آتے ہیں، اگر بات ہو جائے تو۔
बीवी का एहतराम लफ्जों में नहीं, रवैया और लहजा बताते हैं कि मोहब्बत कितनी सच्ची है। बीवी का मुस्कुराना इत्तेफाक नहीं होता, ये शौहर के रवैये का नतीजा होता है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। खामोश बर्दाश्त वक्ती अमन देती है, मगर बातचीत रिश्ते को बचाती है। यही असल समझदारी है। जहाँ शक ने जगह बना ली, वहाँ सुकून घर छोड़ देता है और मोहब्बत थक जाती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक सुनकर जाइए, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरा हर वीडियो इंशाअल्लाह ज़रूर आ सके। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक मजबूत शौहर वो नहीं जो हुक्म दे, बल्कि वो जो समझे और साथ खड़ा रहे। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब नहीं, एक दूसरे की जरूरत होते हैं। यही रिश्ता हमें सिखाता है। खामोश रहना कमजोरी नहीं, अक्सर ये खुद को बचाने का हुनर होता है। हर जंग लड़ी नहीं जाती है। जिंदगी ने ये सिखाया कि सब कुछ कह देने से सुकून नहीं मिलता, कुछ बातें दिल में ही अच्छी लगती हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज जरूर से लाइक कर दीजिए और कमेंट में बेशक जरूर लिखें। कुछ लोग बातों से नहीं, रवैयों से पहचाने जाते हैं। वक्त सब वाज़े कर देता है। हम सब ठीक दिखाई देते हैं, असल कहानियाँ तन्हाई में लिखी जाती हैं, वहाँ कोई नहीं पूछता। वकार खुद नहीं मिलता, अपने आमाल से हमें वकार कमाया जाता है। इज्जत चेहरे से नहीं, किरदार से पहचानी जाती है। साफ नीयत हो तो रास्ते खुद सीधे हो जाते हैं। जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं दर्द के जरिए। नजर मिलाकर जीने का हुनर किरदार की सच्चाई से आता है। माँ वो हस्ती है जिनकी दुआओं से रब की रहमत बरसती है। रहमत वाले फरिश्ते देखे तो नहीं, शायद माँ भी उनमें शामिल हो। कब्र की पहली रात सख्त तरीन रात होंगी, या अल्लाह में अजाब कब्र से बचा। लुटा के उम्र की दौलत वो खाली हाथ बैठी है, किसी जालिम की जन्नत यूं सर बाजार बैठी है। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। अफसोस ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। अक्लमंद कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर ना मारो, वरन अपना ही दामन दागदार होगा। एहतियात का अगला दर्जा ये है कि कीचड़ से दूर चले जाए, वरना किसी और के पत्थर मारने से भी आप दागदार हो सकते हैं। सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रखा हो, ये सोच कर कि मगरिब की अजान जरूर होंगी। हालात कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। कुछ ख्वाबों में वक्त लगता है और खैर रब्बि गफिरली वली वालिदैयि, ऐ मेरे रब मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। मुश्किल दिन भी आएंगे लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आप दूसरों का भी सहारा बन सके। आमीन सुम्मा आमीन। बाकमाल लोग दूसरों के ऐब नहीं देखते। इंसान सब कुछ भूल जाता है मगर माँ की खुशबू कभी नहीं भूलता है। मजीद अच्छे दिनों की उम्मीद इंशाअल्लाह। जाहिर को संवारने में लगे हो, अंदर के जंग को भी देखो। सब कुछ मुमकिन है, बस खुद पर यकीन रखो। आपके लिए खुदा का मंसूबा आपकी सोच से भी बड़ा है। हिम्मत नहीं हारनी, आगाज हमेशा मुश्किल तरीन होता है। कोई भी तुमसे तुम्हारी माँ की तरह मोहब्बत नहीं करता। जिनके आने से रोशन दुनिया हुई वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दिल जब थक जाए तो सजदा उसे फिर से जिंदा कर देता है। माँ हमारी जिंदगी में खुशी और खुशी का जरिया है। खुदा आपके लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है।
اس پر بھروسہ رکھو اور اپنے صبر کرو۔ اکیلے رہنا مشکل ضرور ہے مگر غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ شادی میں محبت صرف الفاظ یا جذبے سے نہیں چلتی بلکہ حقیقت، سمجھ اور قربانی کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی لیکن مضبوط رشتہ یہی بناتا ہے۔ بیوی کی خاموش برداشت اکثر دکھ کی کہانی سناتی ہے اور مرد کی لاپرواہی زخم بڑھا دیتی ہے۔ اندر کا درد صرف وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے۔ اعتماد وہ روشنی ہے جو رشتے کو روشن رکھتی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جائے تو خاموشی اور شک سب کچھ چھپا دیتا ہے اور رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد رشتہ آسان نہیں رہتا، ہر دن ایک امتحان ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے لیکن دل اندر سے ٹوٹتا رہتا ہے۔ یہی زندگی کی سچائی ہے۔ بیوی کے آنسو اکثر خاموش ہوتے ہیں، مرد کو یہ نظر نہیں آتے اور مرد کی بے توجہی عورت کے دل میں زخم چھوڑ جاتی ہے۔ یہی شادی کی تلخ حقیقت ہے۔ شوہر کی ایک نظر یا لفظ بیوی کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اگر وہ غصہ یا لاپرواہی دکھائے تو دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور عورت خاموش رہتی ہے۔ غیروں کے وار تو جسم تک ہی رہ جاتے ہیں مگر اپنوں کی چالیں روح تک کو ہمارے زخمی کر دیتی ہیں۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا ہمیشہ سوچتے ہیں۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی سبھی انگلیوں سے، نہ جانے کس انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا بچپن میں۔ اعتماد وہ بنیاد ہے جس پر شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم و دائم ہوتا ہے۔ شک اور بدگمانی اس بنیاد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ سچائی اور خلوص سے رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ اعتماد کے ساتھ زندگی آسان لگتی ہے۔ وفا شوہر اور بیوی کے رشتے کی خوبصورتی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ نبھانا ہی اصل وفاداری ہے۔ وقتی ناراضگیاں اس وفا کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وفا سے ہی رشتہ عمر بھر قائم رہتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا باہمی احترام محبت کو دوام دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی رائے کو اہم سمجھنا رشتے کو وقار دیتا ہے۔ سخت لہجہ فاصلے بڑھا دیتا ہے۔ احترام سے گھر امن کی جگہ بنتا ہے۔ خاموشی کئی غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ کھل کر بات کرنے سے دل صاف رہتے ہیں۔ نرم گفتگو مسائل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اچھی بات چیت رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ ازواجی زندگی میں صبر بہت ضروری ہے۔ ہر بات فوراً سمجھ میں نہیں آتی۔ تحمل سے کام لیا جائے تو بڑے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ صبر محبت کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اپنوں کا خیال رکھنا محبت کی علامت ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ دینا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ چھوٹی سی توجہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ لاپرواہی فاصلے بڑھا دیتی ہے۔ وفاداری رشتے کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ بے وفائی دل کو توڑ دیتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سچے رہنا اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ وفاداری محبت کو محفوظ بناتی ہے۔ محبت صرف لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی، خیال رکھنا اور وقت دینا بھی محبت ہے۔ چھوٹی چھوٹی توجہ دل جیت لیتی ہے۔ سچی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اچھی گفتگو ازواجی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ دل کی بات دل میں رکھنے سے غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں۔ نرمی سے کی گئی بات مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ خاموشی اکثر فاصلے بڑھا دیتی ہے۔ بیوی کو طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا اب قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسے ایسے فعل پر 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی کو گالیاں دینا، جذباتی یا نفسیاتی طور پر ہراساں کرنا بھی قانوناً جرم ہوگا۔ بیوی کی مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کو ساتھ رکھنا بھی قابل تعزیر فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کا پیچھا کرنا بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ یہ قانون
पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है। माशाअल्लाह। हर रिश्ते में कुर्बानी छोटी या बड़ी होती है, मगर वही मोहब्बत को जिंदा रखती है। शौहर की मेहनत और बीवी की संभाल दोनों एक दूसरे की कद्र और एहतराम से जुड़ते हैं। शादी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामोशी और कमजोरी बर्दाश्त करने का नाम भी है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे की गलतियों को समझें और सब्र के साथ मोहब्बत करें तो रिश्ता मजबूत और देर पार होता है। शादी सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर लम्हे एक दूसरे के एहसास में जीने का नाम है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे की थकन, खुशी और जज्बात को समझते हैं तो छोटी छोटी बातें भी रिश्ते को मजबूत कर देती हैं। एक लम्स, एक बात या सिर्फ एक लम्हे का साथ मोहब्बत से बढ़कर इजहार होता है। एतमाद टूट जाए तो रिश्ता हिल कर रह जाता है, चाहे वो झूठ हो, राज छुपाना हो या किसी और को तरजीह देना। ये सब दिल में गहरा जख्म छोड़ जाते हैं। एतमाद दोबारा बन सकता है, मगर उसके लिए सच्चाई, सब्र और मुस्तकिल कोशिश ज़रूरी है। याद रखिए, सच कड़वा हो सकता है, मगर झूठ हमेशा रिश्ता तबाह कर देता है। अक्सर शादी के बाद जोड़ा अपनी मर्जी से ज्यादा माशरे की तवक्कात के मुताबिक जीने लगता है। लोगों की बातें मुआवजा और तनकीद दिलों पर बोझ डाल देती हैं। अगर शौहर और बीवी एक दूसरे का साथ दे और दूसरों की राय को अपनी खुशी पर हावी ना होने दे तो रिश्ता मजबूत रहता है। याद रखें, हर घर की कहानी अलग होती है, इसलिए अपनी जिंदगी का मुआवजा दूसरों से करना नाइंसाफी है।